اس نے کہا کہ ہم بیوہ عورت سے شادی کریں گے۔ میرے بھائی اگر کوئی بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی، تو اگر کوئی سماج میں ایسا کام کر رہا ہے، کوئی بیوہ سے شادی کر رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لوگ پھر اس پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، اس پر ایسی ویسی باتیں کہنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں الٹا سیدھا کہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھی بات کر رہا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اپنی کہاں چل رہی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ نمرود یہ بہت تنتنے کا بادشاہ تھا۔ نمرود کے پاس لوگ آتے تھے، یہ انہیں غلہ دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ علل اعلان یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اے لوگوں صرف اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ہمیں مار سکتا ہے، باقی دنیا میں ہم کسی کو نہیں مانیں گے، کوئی ہمارا رب نہیں ہے، کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، صرف ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، سب ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ ابراہیم اس طریقے کے جملے استعمال کر رہا ہے، اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے، تو نمرود سے آ کے کہا، نمرود کو پتا چلا، اس نے کہا کہ ہم ایسے تو کچھ نہیں کر سکتے، بلا کے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے یہاں پہ آئے، یہاں پر نمرود بیٹھتا تھا، نمرود کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ایک مناظرہ ہوا۔ نمرود نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم تجھے خدا نہیں مانیں گے، تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، سب کو وہی مارتا ہے، سب کو وہی جلاتا ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے اور ہم سب اسی کی عبادت کریں۔ تو نمرود نے جب یہ سنا تو کہا بتا تیرا خدا کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا زندوں کو مار سکتا ہے، مرے ہوئوں کو جلا سکتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو اس نے جو اس کی قید خانہ تھا نا، اس کے قید خانے سے اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک تو جس کی رہائی ہو چکی تھی، جو رہا ہو کے جا رہا تھا، اس کو بلایا، ایک وہ جس کو پھانسی دی جانے والی تھی اس کو بلایا، دونوں آ گئے۔ اب نمرود نے کیا کیا، جس کی پھانسی ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا، اس کو رہا کر دیا، اور جس کو آزادی مل گئی تھی اس کو پھانسی دلوا کے اسے مار دیا۔ کہا دیکھ میں زندوں کو مار سکتا ہوں اور مرے ہوئے کو جلا سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بہت ہی بے وقوف ٹائپ کا آدمی ہے، احمق ہے، گھامڑ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ اب بتا تیرا خدا کیا کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو خدا ہے تو پچھم سے سورج نکال اور پورب میں ڈبو دے۔ جب اتنا اس نے سنا تو اب تو اس کے پاس کوئی دلیل رہ نہیں گئی تھی نا، اب تو اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ وہ پیش کرتا اور ثابت کرتا کہ ہاں ایسا ویسا۔ تو اس نے کیا سوچا، پلان بنایا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کچھ بھی نہیں کھانے کے دیا، غلہ نہیں دیا، اور ایسے ہی بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں کچھ اور لوگ تھے۔ آپ ایک پہاڑی پر جاتے ہیں، ایک تھیلا تھا آپ کے پاس، اس میں ریت بھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو ریت آٹے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آٹے کو گھونتے ہیں، اس کی روٹیاں بنا کے کھاتے ہیں اور ان کے ساتھی کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے اب ایک منصوبہ بنایا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ وہ آگ جلائی گئی اور کئی دنوں تک وہ آگ بھڑکائی گئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ لوگ تمنا کرتے تھے، آرزویں کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں پر کوئی اگر کوئی بات ہو نا تو آرزو کرتے ہیں کہ کاش یہ کام ہو جائے تو میں فلاں کام کروں گا، کاش میرا یہ کام بن جائے تو میں روزے رکھوں گا یا 10 روزے رکھوں گا یا اور کچھ کروں گا۔ اس طریقے سے جو منتیں مانگتے ہیں نا، تو جب نمرود نے یہ منصوبہ بنایا تو عورتیں، مرد، وہاں کے سارے لوگ
یہ آرزو رکھتے تھے، یہ تمنا کرتے تھے کاش کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے تو میں یہ کروں گا۔ لوگ منتیں مانتے تھے، جسے کوئی کتنا بھی گرانا چاہے، کوئی کتنا بھی کچھ کرنا چاہے، لیکن اللہ کی بغیر مرضی کوئی کچھ کسی کا نہیں کر سکتا۔ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود تیار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ پھول بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس دہکتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور وہ دہکتی آگ پھول بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آ گئی تو میں نے یہ عرض کر دیا، اکثر لوگوں کو معلوم ہے، یہ لوگوں نے سن رکھا ہے، لیکن ہم جس کا ذکر کرتے ہیں نا، ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ ہم نے سن رکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب ہم حضور کا ذکر سنتے ہیں، نبیوں کا ذکر سنتے ہیں، ولیوں کا ذکر سنتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہم ابھی ذکر سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ جتنی بار سنو گے اتنی بار تمہیں نیا ہی نظر آئے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں پر بالکل کھانے کے لیے ان کے پاس ایک بھی دانہ موجود نہیں ہے، کوئی انہیں مزدوری پر بھی نہیں لے جاتا۔ لوگ آتے، اچھے اچھے لوگوں کو لے کے چلے جاتے۔ یہ ایک ایسا غریب، ایسا مزدور تھا کہ اس کے گھر فاقے ہو رہے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا، دعا کرتا، اے پروردگار عالم مجھے حلال رزق عطا فرما دے۔ حرام کھانے کی عادت نہیں تھی۔ آج تو ہمیں اگر حرام کا مل جائے نا تو سارے ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے حرام چیزیں پڑی رہتی ہیں، وہ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم حلال رزق عطا فرما دے۔ یہ بیان بھی اگر دل سے سن لیا نا تو دل کے دریچے کھل جائیں گے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس شخص نے دعا مانگی، کہیں سے ایک بکری، بہت ساری روایتیں ہیں، کہیں پر کچھ لکھا ہوا ہے، کہیں پر کچھ لکھا ہوا ہے، تو ایک بکری چل کے آ گئی۔ اس بکری کو اس غریب انسان نے کاٹ کر اور بنا کر کھا لیا۔ جب اس بکری کو کھایا اور جو باقی کا گوشت تھا وہ تقسیم کر دیا، جتنا اسے کھانا تھا، پیٹ بھرنا تھا، اس نے بھر لیا۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ منظر کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، کیسے بدل جاتا ہے۔ جب اس نے کھا لیا، پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں ہی جس کی وہ بکری تھی، اس بکری کا مالک ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں پر آ گیا۔ اب اس شخص کا گھر جب پتا چلا کہ ہماری بکری اس کے گھر گئی، گاؤں کے لوگوں نے، محلے کے لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کی طرف تمہاری بکری گئی تھی اور آج اس نے گوشت بھی تقسیم کیا ہے، شاید تمہاری بکری ہی کاٹی ہوگی۔ جب اسے پتا چلا کہ میری بکری کو اس نے ذبح کر دیا، کھا گیا، تو آیا اس کے گھر پہ اور کہنے لگا کہ تم نے میری بکری کو ذبح کر کے اور لوگوں میں بھی تقسیم کیا، خود بھی کھایا۔ وہ کہتا ہے یار میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی تو کہیں سے آ گئی، اب میں تو بھوکا تھا، جان بھی بچانی تھی، میں نے کھا لی، مجھے معاف کر دیں، اللہ کے واسطے معاف کر دیں، آپ تو بڑے امیر لگتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل میں بہت زیادہ امیر ہوں۔ تو کہا جب امیر ہو تو پھر مجھے معاف کر دو، آپ کی بکری کھا لی تو چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے بکری چاہیے۔ کہا یار معاف کر دو۔ کہا نہیں مجھے بکری چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں لوگوں کی بات سنی۔ اس نے کہا حضور میں بھوکا تھا اور کئی دنوں سے بھوکا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے آئی ہے، تو میں نے اس کو کاٹ لیا، اس کو بنا کے کھا لیا، عقیقہ گوشت میں نے تقسیم کر دیا۔ حضور یہ تو بہت مالدار ہے، امیر ہے، اس سے کہے نا کہ مجھے معاف کر دے، اپنی بکری مجھ پر معاف کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی تو بہت امیر ہے، معاف کر دے، غریب انسان ہے، کہیں سے آ گئی چل کے کھا لی، اس نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا حضور میں نہیں معاف کرنے والا، مجھے تو بکری چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر کہا دیکھ لے، معاف کر دے، تو بہت امیر ہے، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت عطا کر دے گا، تیرے رزق میں برکتیں ہو جائیں گی۔ اور یہ ایک بکری ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس ایک بکری کے صدقے سے نہ جانے کتنی بکری عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا حضور آپ فیصلہ فرمائیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو صرف فیصلہ چاہیے، مجھے صرف بکری چاہیے، یہ نہیں سننا کوئی اور بات۔
مجھے بس فیصلہ چاہیے، مجھے بکری چاہیے، آپ انصاف کریں، آپ ناانصافی کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لے، مان جا، اگر نہیں مانے گا نا تو پھر دیکھ لے، میں انصاف کرنا جانتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ کہنے لگا نہیں حضور، آپ انصاف کیجئے، مجھے اپنی بکری چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بکری تیری تھی ہی نہیں، وہ بکری تیری تھی ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا کیسی بات کرتے ہیں، ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ آپ انصاف کریں گے، اور آپ بولتے ہیں کہ وہ بکری میری تھی نہیں، حالانکہ وہ بکری میری تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابھی تو بکری کی بات تھی، مان جا یار، مان جا۔ وہ کہنا نہیں نہیں، آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا غلط فیصلہ؟ کہا وہ تیری بکری بھی نہیں تھی اور تیرے پاس جتنی بکریاں ہیں وہ تیری نہیں ہیں۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس جتنی بکریاں ہیں وہ تیری نہیں ہیں، تیرے پاس جتنا مال ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ اب اس کو تو بالکل عجیب سا لگا، کیسا فیصلہ کرتے ہیں آپ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، تو یہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ عجیب طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جتنی بکریاں ہیں وہ بھی میری نہیں ہے، ہمارے پاس جتنا مال ہے وہ بھی میرا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی بات پر پھر کہہ دیا، کہا تو بھی اسی انسان کا غلام ہے، اسی غریب انسان کا غلام ہے، تیری وہ بکری بھی اسی غریب انسان کی تھی، تیری ساری بکریاں بھی اسی غریب انسان کی ہیں، تیری ساری دولت بھی اسی غریب انسان کی ہے، تو بھی اسی غریب انسان کا غلام ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے کو سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور عجیب طرح کی باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا حضرت میں تو سمجھتا تھا کہ آپ انصاف کرتے ہیں، آپ نے تو آج ساری حدیں پار کر دی، آپ نے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیسا فیصلہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تجھے سمجھنا ہوگا۔ سارے لوگ بھی بالکل حیران ہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک غریب انسان، اس کی بکری اور اس کا مال بھی اسی کا بتا دیا، اس کو بھی اسی کا غلام بتا دیا۔ سارے لوگ بالکل حیران ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، میں تم کو سب بتاتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 جلادوں کو بلایا اور جتنا جمگٹ تھا، جتنا مجمع تھا نا، سارے لوگوں کو کہا اکٹھا ہو جاؤ، چلو ہمارے ساتھ، آگے آگے ہم چلتے ہیں، پیچھے پیچھے تم چلو۔ حضرت داؤد علیہ السلام چلے گئے آگے آگے، باقی سارے لوگ پیچھے پیچھے، 2 جلاد لیے ساتھ میں چلے گئے جنگل کی طرف۔ ایک جنگل کی طرف پہنچے نا، ایک درخت تھا، اس درخت کو جلادوں کو حکم دیا کہ اس درخت کو ہٹاؤ یہاں سے، اس درخت کی جڑیں کھودو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر ان جلادوں نے نا درخت کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس کی جڑوں کو کھودنے لگے نا تو کیا دیکھتے کہ ایک خنجر نکلا، اس خنجر کو نکالا، اور خنجر نکلنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہڈیاں نکلنے لگی، ایک کٹا ہوا سر نکلا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو اللہ کے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام نے پیڑ سے کہا تو پیڑ بھی بولنے لگے کہ ہماری جڑوں میں آپ کھودو، اس میں دیکھو ایک کٹا ہوا سر نکلے گا۔ تو اللہ کے نبی سے معجزے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو ہڈیاں بن چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی ان کی بات تو پتھر بھی سنا کرتے ہیں، پیڑ بھی سنا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سر کو نکالا، اس خنجر کو نکالا اور کہا پہچانتے ہو اسے، اس خنجر کو جانتے ہو اور اس سر کو جانتے ہو؟ جب اس نے اتنا دیکھا تو کہا یہ کیس ابھی آپ کو کھولنا کیوں تھا؟ آپ چاہیں تو میری ساری بکریاں لے لیں، آپ چاہیں تو میرا سارا مال لے لیں، لیکن یہ کیس آپ نے اوپن کیوں کر دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بات اور کچھ مت کرو، یہ بتاؤ کہ تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں جانتا ہوں، یہ میرا مالک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سارے لوگوں سے کہا سنو، بات ایسی ہے نا، یہ جو کٹا ہوا سر ہے یہ ایک بہت مالدار انسان ہے، اور یہ جو غریب انسان ہے نا جس نے بکری کھا لی اس کی، یہ اسی مالدار انسان کا بیٹا ہے، اور اس مالدار انسان کا یہ جو امیر ہے، یہ جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ جو آج امیر بنا بیٹھا ہے، یہ کبھی غریب تھا، اور اسی جو جس کا سر میں دکھا رہا ہوں نا تمہیں کٹا ہوا، اسی کا غلام تھا۔ اس نے پیسوں کی، دولت کی خاطر اس کی گردن الگ کر دی، اس کو مار دیا، اس کا قتل کر دیا، اور اس کی ساری دولت ہڑپ کر لی اور امیر بن کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کس کا حق ہے؟ سارے لوگوں نے کہا بات آپ کی سچی ہے، آپ سچے ہیں، یہ سارا مال بھی اسی غریب انسان کا ہے اور یہ بھی اسی غریب انسان کا غلام ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد جلادوں کو حکم دیا کہ اڑا دو اس کا سر. وہیں پر اس کا سر کو جو ہے اڑا دیا گیا، وہیں پر اس پر قتل کر دیا گیا، وہیں پر اس کا قتل کر دیا گیا. تو بات سمجھانے کی یہ ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کہتے تھے کہ تو مان جا بھی، صبر کر لے اسی پہ. تو یہاں سے ایک درس یہ ملتا ہے نا کہ انسان کو جتنا مل جائے اس میں صبر کر لینا چاہیے بھائی، آگے نہیں کودنا چاہیے. پتہ نہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. جو بہتر ہوتا ہے نا ہمیں وہی ملتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے ہمیں وہی ملتا ہے. ہم کسی بات میں نا اپنی ٹانگ نہ اڑائیں کہ ایسا نہیں ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. ارے بھائی، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی خوش ہے، جس کے پاس ایک سائیکل ہے وہ بھی خوش ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی خوش ہے، جس کے پاس کار ہے وہ بھی خوش ہے. سارے لوگ اپنی اپنی جگہ خوش ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں یار کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے بہت اچھا دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، امتحان میں پاس ہونا ہے ہمیں، امتحان میں فیل نہیں ہونا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کبھی رزق سے آزماتا ہے، کبھی پیسوں سے آزماتا ہے، کبھی دولت سے، کبھی اولاد سے آزماتا ہے. ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیتا ہے تو بندہ پھر عجیب باتیں کرنے لگتا ہے، عجیب طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ساری مصیبتیں کیوں ڈال دی. کیا ہم ہی ملے تھے؟ اس طریقے کے جملے، اللہ اکبر، اس طریقے کے جملے نہ استعمال کرنا کبھی بھی. اگر اللہ کی جانب سے آزمائش آئے نا، اس آزمائش پر کھرا اتر جانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. نہیں چل رہا اگر کاروبار ابھی تو کوئی بات نہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آپ کا کاروبار ایسا چلے گا کہ لوگ دیکھیں. آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں.